کراچی میں 5 اور 6 فروری کو کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوا۔ کراچی کی ڈیفنس سوسائٹی کے قدرے کم آباد سرے پر واقع کارلٹن ہوٹل میں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ میلے میں شریک ہونے کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو حفاظتی دروازوں سے گزر کر اندر جانا پڑا اور تمام لوگوں نے اس انتظام کو خوش دلی سے قبول کیا۔ بیرونی دروازے کے بعد ہوٹل کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی شرکاء کو ایک بار پھر قطاریں لگا کر سیکیورٹی سے گزرنا پڑا۔ پہلے روز کا ایک اہم اجلاس شدت پسندی کا عہد اور ادب تھا اور مرکزی مقررین تھیں فہمیدہ ریاض، مدیحہ گوہر اور زاہدہ ہنا۔ بلکہ واقعی اس کو وہ پریکٹس کرتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف قلم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، چنانچہ وہ اپنے قلم سے لڑائی لڑتا ہے کہ جب تک آپ اپنی تاریخ، اپنی روایت، اپنے ماضی سے رشتہ نہیں جوڑیں گے، آپ آج کی آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی صورتحال ہے، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا افسانہ جو ہے یہ فریضہ انجام دیتا رہا ہے، اور وہ ان پہ جو پچھلی تحریکیں تھیں انہوں نے بے شک اس زمانے میں اسے یہ فریضہ انجام نہ دے سکے ہوں، باوجود ان دعووں کے کہ ہم جو ہے ادب برائے زندگی پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے لکھنے والے ہیں یہ ادب برائے ادب ہیں، یہ فراری ادیب ہیں، وہ دوسروں پر الزامات لگاتے رہے۔ لیکن میں نے جن افسانوں کا حوالہ دیا ہے آپ کو، ان میں سے کوئی ترقی پسند نہیں تھا۔ اس اجلاس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایک طرف جہاں کچھ اجلاس اردو میں ہوئے، وہاں زیادہ تر اجلاسوں کی کارروائی انگریزی میں بھی ہوتی رہی۔ مختلف مسائل پر غور اور بحث مباحثے کے ساتھ ساتھ میلے کا رنگ پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا حصہ کتابوں کی نمائش اور فروخت کے لیے مخصوص تھا۔ اسی حصے میں شرکاء کے لیے چائے اور کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میلے میں جہاں سینئر ترین ادیب شامل تھے، وہاں انگریزی کے ناول نگار محمد حنیف نے سندھی، پنجابی اور اردو کے ایسے لکھنے والوں کا بھی تعارف کرایا جنہیں نئے کے زمرے میں شمار کیا گیا تھا۔ اور کنڈیرا تم تو پیرس میں رہتے ہو، اور کنڈیرا تم تو پیرس میں رہتے ہو، زندگی کسی اور جگہ ہے، ہاں جہاں سولجینٹسن کے ملک بدری کا سورج ابھرتا ہے، یا اس سے بھی آگے محمود درویش کے آباء و اجداد کے باغات سے ام کلثوم کی آواز جیسی ہوا نغمہ سرا ہے۔ جہاں تک جاتی ہے سوچ اس کی وہ وہاں تک جاتا ہے، جہاں تک دیکھتی ہے آنکھ اس کی وہ وہاں تک رہتا ہے، ایک شاعر کا وطن اس کی آنکھ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیسٹیول میں ہر عمر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس سے فیسٹیول کی متنوع دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ انور سنڈائے، BBC کراچی۔